جہاں تک کسٹڈی لیٹیگیشن کی بات ہے تو تقریباً روزانہ کی بنیاد پر مجھے نان کسٹوڈین فادرز کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے ملک بھر سے، جو کہ اپنے مسائل مجھے بتاتے ہیں کہ کس کس طریقے سے کیا کیا سٹیجز سے وہ گزر رہے ہیں، اور اپنے بچوں کا صرف شکل دیکھنے کے لیے، خیر کسٹڈی تو ملنا تو دور کی بات ہے باپ کو، لیکن یہ کہ وہ ان تک ایکسیس اس کو مل جائے فوری اور ان کی شکل ہی دیکھ سکے، ان کے ساتھ اچھے ماحول میں مل سکے، یہی بھی نصیب نہیں ہوتا پاکستان میں ایک باپ کو۔ تو کیونکہ قانونی طور پہ باپ کی تو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، ڈپریشن میں وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے ایک وقت میں آ کے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا لے۔ ہوتا یہ کہ وہ اتنی ساری ایفرٹ کرنے کے بعد، اتنا سارا پیسہ لگانے کے بعد، اتنی دفعہ جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہونے کے بعد، ججوں کے ترلے کرنے کے بعد بھی جب ان کو کوئی رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بڑی مایوسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جناب میرا تو جناب بچوں کے بغیر جو ہے میرا دل نہیں لگ رہا، میرے بچے یہ، میرے بچے وہ۔ تو اب ایسی صورتحال میں ایک سوال یہ ضرور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا ایک باپ کو اتنا خوار ہونا چاہیے اپنے بچوں کے پیچھے، اور ان کے لیے جو ہے وہ اتنا جو ہے ایفرٹ کرنی چاہیے، جبکہ اس کی اپنی بھی لائف ہے، اس کے اوپر والدین کی ذمہ داری بھی ہے، اس کے اوپر اپنی بہنوں کی ذمہ داری بھی ہے، اور دوسرے معاملات ہیں، اس نے اپنا روزگار چلانا ہے۔ ایک غریب بندہ تنخواہ دار جو عدالت میں جو نوکری کرنے کے لیے جا رہے، وہ عدالت میں کیسے آ سکتا ہے روزانہ؟ پاسبل ہی نہیں ہے بھائی۔ وہ اپنی نوکری کرے گا یا وہ آ کے عدالتوں میں پیشیاں بھگتائے گا، اور وہ بھی اتنا تکلیف دہ پروسیس کہ جس میں جناب عورت کو پوچھ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کسی طریقے سے بھی بچوں کی ماں کو جو ہے وہ پابند ہی نہیں کر سکتا کہ بچے پروڈیوس کرے، بس وہ عدالت کے آسرے پر ہے۔ اس طرح بھی چل رہا ہے۔ تو میرا جو جواب ہے نا اس حوالے سے، ہر انسان کا جواب جو ہے وہ مختلف ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں اس طرح کے حالات دیکھ رہا ہوں اور جس طریقے سے حق تلفی ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک نا اصولی بات ہے کہ اس پورے نظام نے مرد کی کمزوری جو ہے نا، اس کی جان، اس کی جو اولاد ہے، اس میں چونکہ وہ قید ہوتی ہے اور اس کے ذریعے ہی اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، باقی آپ جو مرضی سمجھے، تو جس طرح مرضی جس مرضی کیس کو اٹھا لیں، بچوں کو ہی بیس بنا کر اس کی بیوی بھی اس کو بلیک میل کر رہی ہوتی ہے، اور یہ پورا نظام مل کر بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہے بچوں کی خاطر باپ تو رولے گا، باپ تو پیچھے پیچھے آئے گا۔ جب باپ پیچھے پیچھے آئے گا تو پھر ہم باپ سے یہ بھی پیسہ نکلوائیں گے، وہ بھی پیسہ نکلوائیں گے، باپ سے یہ خرچہ بھی لیں گے، باپ سے وہ خرچہ بھی لیں گے، اور اس کو شکل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگی، اور اس طریقے سے یہ سالوں رولتا رہے گا اور کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، اور اس کے بچے بھی اجاڑ دیں گے ہم۔ تو کیونکہ جب اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے تو خیر بچوں کی کیا تربیت کرنی ہے ایسی ماں نے بھی، تو جب وہ انتقامی کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ بچے بھی جان بوجھ کر ان کی جو ہے تربیت خراب کی جاتی ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ جناب چونکہ یہ بچے کمزوری بنائے گئے ایسے باپوں کی، اور وہ باپ انتہائی بے وقوف ہیں کہ جو بچوں کو اپنی کمزوری سمجھتے ہیں اور جو ہے وہ اس نظام کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے وہ ایسے کہ جب رزلٹ تو کوئی نکلنا نہیں، بچوں کے ساتھ ملاقات ایک بڑا طویل پروسیس ہے جناب، وہ ملاقات تو پھر آگے وہ چلو سرنڈر بھی کرتا ہے، کسٹڈی ہوم وزیٹیشن بھی لیتا ہے، تو وہ کوئی اتنے آسان کام تو نہیں ہے ملاقاتیں کروانا۔ تو بس وہ یہی ہوتا ہے، بچوں کی ماں بچے لے لے کے گھماتی رہے گی، اس کے پاس بھی ایک ریموٹ کنٹرول ہے بچوں کے نام پر، اور باپ جو ہے وہ خوار ہو رہا ہے۔ باپ کو جب حق ہی کوئی نہیں مل رہا ہے، جب باپ کے پاس کوئی رائٹ ہی نہیں ہے قانونی نظام کے اندر، تو میرا خیال ہے باپ کو اپنی انرجی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں ویسٹ نہیں کرنی چاہیے، اپنا دل بڑا کرے۔ بچے ہیں یار، اور پیدا کر لو، نئی شادی کر لو، وہ بھی چلی جائے گی، ایک اور کر لینا، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے یہاں پر۔ اور دوسری بات، اگر میکسیمم بھی اگر ایفرٹ کرنی ہے تو اس کے لیے یہ دیکھا جائے کہ آپ کی فیزیبلٹی کیا بن رہی ہے ایک باپ کی۔ تو یہ تو بالکل کسی طریقے سے سمجھ والی بات نہیں ہے کہ باپ جناب ایک شہر میں رہتا ہے، بچے جناب رکھے گئے ہیں 600 کلومیٹر دور ایک شہر کے اندر، اور وہ وہاں جا کے تاریخیں بھگتائے، وہ بیلفوں کے پیسے بھرے، وہ بچوں کی ملاقاتوں کے لیے ذلیل ہو، ٹھیک ہے، اور اتنا تھا پیسہ وہ کہاں سے لے کر آئے گا، اور وہ ان چکروں میں پڑا رہے گا تو اس کی تو ساری زندگی مفلوج ہو جائے گی۔ یا وہ فورن میں کہیں جاب کر رہا تھا اور وہ جناب آیا تھا اور وہ ان سب چیزوں میں پھنس گیا، طلاق اور یہ سارے معاملہ چل پڑے، تو وہ تو جناب ادھر پھنسا رہے گا، ذلیل ہوتا رہے گا، اور یہی نظام اس سے یہ کروانا چاہتا ہے، وہ ایک باپ کو ذلیل ہی کرنا چاہتا ہے
تاکہ معاشرے کے اندر باپ کے بغیر ایک ایسے ماحول کو، ایک ایسے معاشرے کو جو ہے پرمان چڑھایا جا سکے جو ڈرگز کی مارکیٹ بنے، جو نفسیاتی مریضوں کی مارکیٹ بنے، جو ہے وہ اماجگاہ بنے، اور جو ہے وہ غیر قانونی دھندے کی منڈی بنے۔ تو یہ سب کچھ تو کیا جا رہا ہے، اور ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے، کیونکہ نظام سارے کا سارا انوالو ہے، نظام ہی خود کروا رہا ہے یہ سب کچھ۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک باپ کو بلیک میل نہیں ہونا چاہیے اور دل بڑا کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ اس طریقے سے بچوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہوتا رہے گا نا، تو وہ مشکل ہے بھائی اس کا سروائیو کرنا، اور اس طریقے سے وہ تو ذلیل ہی ہوتا رہے گا۔ اس کو جتنا باپ جو ہے وہ بچوں کی وجہ سے بلیک میل ہوگا، اس کو اتنے جوتے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے کوئی کوشش کرنی بھی ہے تو اپنا کمفرٹ زون جو ہے وہ پہلے دیکھے۔ ہاں اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنا وقت ہے، وہ ایڈجسٹ کر سکتا ہے، تو پھر اس حد تک کہ اس کے اپنے شہر کے اندر اگر کیس چل رہا ہے سیم سٹی میں، وہ بچوں کی ملاقات جو ہے وہ لے سکتا ہے، کسٹڈی سینٹر کر کے ہوم وزیٹیشن لگوا سکتا ہے، بچوں کو لا سکتا ہے اپنے گھر تک بھی۔ چلو تو پھر تو وہ اس کے لیے ایفرٹ کرے، کچھ سال ایفرٹ کرے گا، تو چلو گھر کی ملاقات کی حد تک وہ اس طریقے سے کچھ نہ کچھ معاملہ اپنا سیدھا کر لے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ اپنا کمفرٹ زون جو ہے وہ پہلے دیکھیں۔ اپنا کمفرٹ زون اگر وہ برباد کرے گا تو زندگی ساری کی ساری برباد ہو جائے گی۔ بہرحال بچے ہیں، وہ بھی اپنا رزق، اپنا نصیب جو ہے وہ سب کچھ ساتھ لے کر آئے ہیں۔ ظاہر ہے جب کیسز ہوئے ہیں، خرچے کے کیسز تو لازمی ہوتے ہیں جب باپ کے اوپر، تو وہ خرچے تو اس نے بھرنے، بھرتا رہے تاکہ وہاں سے وہ ڈیفالٹر نہ ہو، کیونکہ خرچہ نہیں بھرے گا تو باپ تو مجرم ہے بہت بڑا پاکستان میں۔ ہاں لیکن اگر ماں ملاقات نہیں کروائے گی تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ تو یہ تو پھر نظام چلتا رہے گا، اور یہ بلیک میلنگ اسی طرح چلتی رہے گی۔ تو دل بڑا کرنا چاہیے جناب، اس پہ ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، اپنی زندگی انجوائے کرو۔ اور زیادہ تر جو لوگ ہیں ینگ ہیں ابھی، اور ینگسٹرز ہیں، بھائی کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لو، دنیا کوئی مطلب خالی تھوڑی ہو گئی ہے، زندگی اپنی چلاؤ، آگے پروسیڈ کرو، اپنی زندگی کو بڑھاؤ آگے، اور جو ہے نا اس طریقے سے ٹینشن لینا چھوڑ دو، کیونکہ اس ٹینشن لینے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ یہ لوگ مل کے، یہ سارے شیطان مل کر جو ہے نا تمہیں بلیک میل کرتے رہیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ جب تک بچوں کی خاطر تمہارا دل نرم رہے گا تو تم بچوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے، اور یہ نظام تمہارے سر پر جو ہے وہ اسی طرح حاوی ہوتا رہے گا، اور اسی طریقے سے یہ حق تلفی کا بازار جو ہے گرم ہوتا رہے گا۔